الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد المحجل النبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین المزین بكل زین المنزت من كل عیب وشین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم النجاء امیم الجود والعطاء وحی الذنوب والخطا کنت آدم بین الطین والماء سر اللہ المقصوم در اللہ المقنون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا ونورنا و نور وسیلتنا و نور مسارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آیا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور رحمة للعالمين صحاب المقربين ولعامته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صد احترام عشاقان رسول غلامان اصحاب رسول وابستگان امان آل رسول معزز حاضرین و ناظرین دنیا کون و مکان کی حمد و ثنا اس مالک رب الاولا واسطے جس نے سانو اشرف المخلوقات بنا فرمایا اور دنیا کون و مکان دا درود و سلام اس محبوب رب الاولا واسطے جدے واسطے کل کائنات تخلیق کی گئی اور رکھا ہدیہ نیاز ہدیہ عقیدت اس کریم ذات محبوب خدا دی بارگاہ یارہ نے محبت رب کائنات کا بے پناہ احسان عظیم کہ اس نے سانو زندگی دوبارہ رحمتاں برکتاں عظمت والا مہینہ نصیب فرمایا اس کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریے کہ اس دی توفیق بے مثال دے نال اسی اپنے مالک کائنات دے حضور حاضر اللہ رب العزت ساڑی سب دی اس حاضرینوں قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے یارہ نے محبت 10 رمضان المبارک اور یوم سیدہ طیبہ طاہرہ اطہرہ مطہرہ
المقدسہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا یوم اور جتنی بھی اپنے مقدرہ تے ناز کریے کہ اج دن دنہ دا سردار مہینہ دا سردار امت جڑی او امتاں دی سردار جدا ذکر کر رہے ہیں او انبیاء دا سردار اس مالک کائنات دا جتنا بھی شکر ادا کریے کہ اس نے سانو اپنے محبوب دی امت وچ پیدا فرمایا کہ رمضان المبارک زندگی پھر عطا فرمایا سانو اے او برکت والا مہینہ ہے جدے وچ برکتاں ہی برکتاں نے جدے وچ رحمتاں ہی رحمتاں نے جدے وچ ایقان بھی ملدا ہے عرفان بھی ملدا ہے یوم بدر بھی ملدا ہے لائلۃ القدر بھی ملدی ہے یہ بے پناہ برکتاں رحمتاں تے عظمتاں دے حامل مہینہ سانو زندگی وچ دوبارہ اس مالک کائنات نے عطا فرمایا ہے یہ دی کرم نوازی ہے اللہ رب العزت سانو اپنے اس خوبصورت ماہ مبارک دی فیوز و برکات تو مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے یاران محمد سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے حوالے دے نال میرے کم علم کم گو انسان کی بیان کرے گا کہ جدے آستے میرے تھوڑے کریم آقا مدنی تاجدار حبیب خدمتگار آقا کل دار سول ختم الرسول مولا کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمان جس وقت جی میں بھی بیٹھے نا کوئی خوبصورت لمحہ آوے کوئی خوبصورت گھڑی آوے تے میرے کریم آقا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو یاد کرن تے ارشاد فرمان ہائے خدیجہ زندگی دے بھی 2 4 6 لمحہ گزریا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میرے کریم آقا ہوئیاں کہ سونے جس وقت جی آپ یاد فرما دے ہو تو ارشاد فرمائے ہائے صدیقہ ہائے خدیجہ ہائے خدیجہ تو سیدہ میں تے کریم آقا تسی کریم ہو رہا اجبال ہو میں تے عمر دے حوالے دے ناتی تھوڑی خدمت گارا ٹھیک ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بڑیاں تھوڑیاں خدمتاں کیتیاں لیکن ایسے بھی تے ساریاں تو آ جڑیاں وا تھوڑی خدمت گار خاتمہ و ہاتھ بدیا غلام لیکن میں قربان جاواں میرے تو تھوڑے قریب آقا ارشاد کرتا دے رہے بی بی خدیجہ دی گل کرنی ہے خدیجہ میری اس وقت دی خدمت گار ہے جدو میں لوگ محمد ابن عبداللہ کہتے سمجھے تسی ہو تو یہ جدو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات دے نال جو عقیدت جو پیار جو محبت دا درس سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیتا بے مثل و بے مثال قربانیاں کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آستے جنہوں نے اپنا جان مال تن من دھن ہر شے مدینے والے نے جوڑیا تو قربان کر کے پھر بھی مان نہیں کیتا آخر سونے حق یوں تھا کہ حق ادا نہ ہوا اور زندگی گزار کے قریب آقا بھی خوبصورت مثال قائم کی تھی کہ حق غلامی کی جو کرنے لگے حق وفات اس میں گئے جس میں میرے توڑے قریب آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے تحلیز دل نماز دے کاروبار آستے آئے دروازہ کھٹکھٹایا دکل باب اجے کوئی ملاقات نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل دھڑکیا میں دروازے توجہ کی تھی نا تو دروازے دی جڑی دہلیز دے وچ دروازے دی جڑی چیز ہے او دے وچوں میں روشنی نظر آئی ایک چمکدا چہرہ نظر آیا کہ میں بتائے حالت کچھ
کچھ دیر آستے آپ فرمانیاں نے کہ میں سوچ پہ گئی کہ ایک چمک میں اس تو پہلی بھی بیٹھی ہے لیکن وہ بیٹھی کی دو آپ فرمانیاں نے کچھ دیر سوچ خیال آیا کہ ایک چہرہ ایک چمک جی میں چودھری در چند چمک رہے گا اس طرح دروازے دی دید جب دلی دے بچوں جو ہے نا وہ چمک نظر بھی آوے آپ فرمانیاں نے میں ایک بار رات خواب کی کیفیت تھی خواب دیکھا کہ چند چودھری دی رات دا چند وہ میرے گھاری سے اتر آیا کہ خواب کی کیفیت آپ فرمانیاں نے میں اس چند کی چمک کو بڑی محسوس ہو رہی ہوں کہ اتنی ہوتی خوبصورت چمک دمک میرے گھاری پھیل بھی جا رہی ہے میرے گھر کا نکلتی آپ فرمانیاں نے میں خواب کی صورت ہی دیکھ لیا کہ میرے گھر کے چند کی چمک پورے مکن پھیل گئی ہے پورے مکن پھیلے تو بعد ہر گھاری جو چند کی چمک پہنچ رہی ہے آپ فرمانیاں نے صبح میں بیدار ہوئی کہ میرے حواس دے ہوتے رات جنی خواب میں دیکھی سی چند کی چمک دیکھی سی کہ چند ادھر کے چودہ میرے گھاری جا گئے آپ فرمانیاں نے اسی طرح میرے کیفیت تاری سی جس طرح میں ظاہری طور پہ جو بیدار ہوئی آپ فرمانیاں نے میں نہ رہ سکتی میرے چچا جان بھائی سلونہ کو گئی جا کے خواب بیان کی تھی اے بلگی تیرا رب تیرے تے راضی ہو تیرے گھر چاند جڑا اے نکلیا بھی نا تھنو ہویا بھی اے یقیناً آخری نبی جڑا بھی وہ دے نکاح چھتو جائے گی تے میرے گھر تمہیں خیاز موقع تک پہنچے آپ فرماتی ہیں جس وقت میں غور کی تھی نا تو سرات جڑے چند دی چمک میں بیٹھی سی اب پھر میں نو ظاہری دوتے اور دروازے تو نظر آگئی آپ فرماتی ہیں میں گئی جس وقت جا کے پوچھیا آپ فرماتے ہیں میں کاروبار آستے آئے ہوں میں سنیا بی بی کہ کاروبار مکش بے شمار سیدہ طیبہ طاہرہ آپ بزنس مین سن چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ سن تو اس وقت بڑا جڑا مالدار تاجر ہوتا سی بڑا بزنس مین ہوتا سی جیدے کو دنیا دی دولت ہوتی سی اور جب بولے تھے دو کوہان والے ایک یا دو اونٹ ملتے سن ایک نشانی سی ہوتا تھے بزنس مین تے تاجر تے جڑے بڑے بڑے عمرات بڑے بڑے رؤساء سن انہاں دی دہلیز تے انہاں دے دروازے تے دو ہنالا اونٹ اس چیز کی نشاندہی کرتا سی کہ بڑا دولت مند ہے بڑا پیسے والا ہے بڑا ثروت والا ہے بڑا بزنس مین ہے لیکن میں قربان جاواں سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی دہلیز تے وہ تو بھی دو کو ہمارے 70 اونٹ بندے نظر آ میرا تے گرنٹر بھی ہو جا کوئی نہیں جڑی گارنٹی دے بھائی صاحب ارشاد فرماتے ہیں جدوں میرے تے تہاڈے کریم آقا نے ارشاد فرمایا نا کہ میں یتیم ہاں آپ فرماتے ہیں ویکھ کے میرا دل کرے سونیا تو یتیم نہیں تو تے درے یتیم ہے آپ فرماتے پہلے کام نہیں کیتا پہلی بار ہے آپ بھائی صاحب ارشاد فرماتے ہیں سونا جی میرے دل وچ کھل دیا جا میرا دل کرے کہ اپنا جان مال دھن من دل ہر شے قربان کر دیا لیکن میں گل نوں بدھاؤن واسطے ذرا گل کراں کہ پہلے بھی کبھی کاروبار کیتا میرے تو تھاڈے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اس تو پہلے کبھی کاروبار نہیں کیتا آکھے سونیا لے جا کے کاروبار واسطے جاؤ میرے تو تھاڈے کریم آقا
جس ویلے ٹورے تے نال سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک غلام بھی پیش کی آخر کہ جا کے سونے دی سفر اچ خیال کریے سونی جی صورت آلے دا سونی جی صورت آلے دا خیال کریے سفر اچ خدمت کری کہ میں میری خدمت کرنا ہے اس ویلے واپس تشریف لائے نا میرے سے بڑے کریم آقا میں قربان جمع جوڑ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا بھی ایجاد دے نام تو ہر شے قربان کی میں قربان جاؤں جس ویلے میرے تے تھوڑے کریم آقا واپس تشریف لائے سیدہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ساری زندگی بزنس کیتا میرے باپ بزنس مین تھا میرے دادا بزنس مین تھی میں بچپن تو ہو سمجھے کہ سارے خارج بے شمار بزنس مین سارے بزنس کیتا لیکن کسے نے بھی اتنا منافع نہ دیتا جتنا میرے مصطفیٰ منافع دے سیدہ طیبہ طاہرہ بندے نے خاتمہ کے تھوڑے رکھ دے ہوتے خاتمہ نے عرض کیتا کیوں آکھے کہنے سننا کہ پہلی بار کاروبار کرنے لگا ممکن ہے شاید حساب کرنے بھول گئے ہو ممکن ہے شاید حساب کرنے بھول گئے ہو ہمیں تھوڑی دیر تک آکے اپنا حساب کرنے میں یاد آئے کہ لے جان گے آپ فرماتی ہیں ایسے طرح کیوں وقت گزرے تھوڑی دیر تک آکھی دروازہ کھٹ کٹا سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ آپ اپنی جڑی خاتمہ سے فرماتی ہیں بیٹھی نہ میں کیا سی واپس آ گئے بھائی صاحب نے کہا جس وقت بندی باہر آئی خدمتگار باہر آئی آپ کے جب میں یقین کہ میرے تو تھوڑے قریب آپ کا چمنی بھری ہوئی آپ فرماتے ہیں میں جا کے حساب کی سے تیرا بقایا رہ گیا سی میں واپس لوٹان آیا میں قربان جب اس مدینے والے کی عظمت ہو اور جس نے سمینو تے کھانو اپنی عمرت رو ایک کاروبار دا ڈھنگ طریقہ تے سلیقہ سکھایا آپ کی فرمانے نے کہ ایک چمنی بچی سی میں وہ بھی واپس لوٹان آیا یارانے محبت اجرسی بھی تے کاروبار کرنے ہیں کہ نہیں کرتے کتنا کسی حساب کتاب دے خبر معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ اسی پہ اپنے رب دے نال بھی حساب کریے نا پتہ کہ نا سارے چیپاری رب دے نال بھی سودا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا کیڑا والا جی تے تسی او دے وچ ڈنڈی مار دے کہ نہیں مار دے مار جاندے تے جیڑا کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب زندگی کا کی حساب دیتا ہے کاروبار کا کی ڈھنگ کی طریقہ تے سلیقہ دسے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا رکتا بروں سے کھل نہ سکا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا تھا میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جا کے حساب کی سے چلنی بچی سے میں واپس آیا سیدہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پتہ حیرت سی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسا ایماندار انسان لیکن میں قربان جب اس کریم آقا دی تعالیٰ برکات تو کہ جس نے زندگی دے ہر شعبہ حیات دے بھی اگر چلو بھیڑا دینا دیکھ لو کاروبار دیکھ لو بزنس دیکھ لو تجارت دیکھ لو جس زندگی کے شعبہ حیات دے بھی اگر ایک نگاہ مدینے والے بھی سنت پاروں پہ یقین کرو دین بھی سمجھ لے گا دنیا بھی سمجھ لے گا آج اسی سال بعد رب دے نام بھی صاحب نے جنہاں تے ڈڑیاں مارن لگ پے نے جمع دروائے پے جانے کہ یار او دے دتے ہوئی چو او دے دتے ہی چو اسی صرف 2.5% دے رہے کتنا تے کدی سوچو ہاں جی 2.5% کدی سوچو تو باقی کتنا بچ گیا 97% تے جے 97% دا حکم دے دے تے کنے دینا سی تے جے او دے دتے ہی چو اسی 2.5% نہ دے سکیے تو خود بھی ضربہ تقسیم کرنا پڑے کہ قرضے پا لگیے ادھر پا لگیے ساری یقین کرو ایمان کو زور دینا ساڑھی کوشش ہی ہوگی کہ کسی طریقے زکاة رہ ہی جائے تھی چڑھنی گا لیکن میں قربان جاؤں میں کبھی عرض کی تھی نا کہ سرکار علی المرتضی دینار دیتا
رب دی راج شام پہ دربار ہو رہے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ میں قربان جاواں جس دی ماں خدیجہ ہوئے پھر تھی فاطمہ جی نہ ہوئے تو سیدہ ارشاد فرماتی ہے جناب علی کے اندر اج بے چینی کی کیفیت پھر کیوں اندر بار ہو رہے ہو آپ فرمانے لگے کہ آج اپنے رب دے نال کاروبار کیتا ہے او دی انتظار جب پورا کاروبار کیتا ہے پروفٹ آنا او دی انتظار کر رہا کاروبار کیتا او دے پروفٹ دی انتظار کر رہا شام ہوئی تے آپ نے چین مزید ہو کے جس وقت باہر بیٹھے تے مال غنیمت تو آپ کا حصہ ہے ایک صحابی آئے آ کے جیب وچوں 8 روپے کٹ کے مولا کائنات کو پیش کیتے آکھیا علی مال غنیمت ہی تیرا حصہ ہے آپ نے ساتھ فرمایا نہیں ہے میرے نہیں آکھیا کیوں یقین کر میں ہجے اتھوں آ جاواں امانت لے کے آ جاواں آپ فرماتے نے میں او دا وعدہ ہے بات دنیا تے 70 آخرت اے 8 میرے ہو سکتے جدے نال میں بیان کیتا نا سودا کیتا میں آتا بڑا پکا کہ نا دنیا تے 70 آخرت میرا دس گنا میرے نام بننے نے آجا آپ اپنی راستے جاندے ذرا نیت خراب ہو گئی دو نال آ کے کر کے کاروبار کرو گے تراب دے چ برکتاں عطا فرمائے گا برکت تو سارے محبت اج دا اے یوم مخدومہ کائنات کون ختیجہ جے دے واسطے میرے تے تہاڈے قریب آقا والی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم بھائی صاحب سیدہ عائشہ صدیقہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں توجہ کی تھی کہ میرے کریم آقا نے نظر آئی چند لمحہ تو بعد چند ساعتہ تو بعد میرے تھوڑے کریم آقا تشریف لے آئے کہ میں دیکھا آپ نے جوڑے مبارکہ سے دھول نظر آئے اس وقت دھول نظر آئی تو میں نے گزار ہوئی کہ کریم آقا آپ کتنے تشریف لے گئے سو تو میں قربان جاواں میرے تھوڑے کریم آقا نے سانو وقت درس کی وجہ سے یقین کرو کہ اگر اسی اپنے گھریلو معاملات میں اہل خانہ دے معاملات پہ اپنے گھر والے اپنے بچوں دے معاملات پہ ساری زندگی دی پرابلم یہی ہے آج جس دور تو اسی گزر رہے ہیں جس گھڑی تو اسی گزر رہے ہیں سارے کو ہر طرح دی فیسلٹیز نے لیکن سکون نہیں ہے اگر اسی باہر تو دنیاوی معاملات تے ہے ہی ہے اگر گھریلو معاملات تے بھی اپنے کریم آقا دے اس میں تے کام دا نبی یقین کرو سارے گھر سکون اطمینان نہیں ہوئے آج سارے گھر سکون اطمینان کیوں نہیں اسی کریم آقا دی اس میں نو چھوڑ دیتا ہوں اسی عقلی تے دنیاوی دلیل سے چل رہے ہیں میں قربان جب میرے کریم آقا نے کیا محبت دا خوبصورت درس دیتا سیدہ آپ نے گزار لگے سونیا آپ کتنے تشریف لے کے سو جوڑے مبارکہ سے دھول نظر آ رہی ہے آپ فرمانے نے میری خدیجہ کو اونٹ دا گوشت پسند سی اج اونٹ ذبح آیا تو میں دور ایک سہیلی رہتی سی وہ دے کول گیا سا جا کے اونٹ دا گوشت دین واسطے گیا سا جیڑا کریم آقا اپنی گھر والے دا اتنا خیال کرے یار اج اسی کتنا کر رہے ہیں اج لمحہ فکری ہے کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ انگریز نے کیا عورت ہوں سر دا تاج ہندو نے کیا پیر میں جوتی ہے لیکن میں قربان جب اس مدینے والے تو میرے کریم آقا نے ساتھ عورت نے اتنا بھی ساتھ میرا چلا کے سر دا تاج بنا لے اور اتنا بھی نہ گرا کہ پیر کی جوتی بنا لے نہیں میرے کریم آقا نے ساتھ سمایا عورت تیرا لباس ہے سر تو تاج تو بغیر باہر آ جاتا کہ نہیں آ جاتا ٹوپی تو باہر آ جاتا کہ نہیں آ جاتا جتی تو بنا کئی دفعہ کسی دنیا میں پھرتے ہوئے کیا ہوگا کہ نہیں لیکن لباس تو بغیر بندہ باہر آ نہیں سکتا مدینے والے نے کیا خوبصورت قید لگا دی
اسی اکثر سننے آنا کہ میرے کریم آقا دا ارشاد گرامی کہ مزدور دا پسینہ پوچھ کر تو پہلے ہوتی مزدوری دے دیو. سن دیو کہ نہیں؟ یہ ارشاد ہے کہ مزدور دا پسینہ پوچھ کر تو پہلے ہوتی مزدوری دے دیو. تے قید کیوں واسطے لگائی؟ مزدور واسطے نہیں. اسی صرف یہ تے دیکھنے کہ مزدور دا پسینہ پوچھ کر تو پہلے ہوتی مزدوری دے دیو. لیکن مزدور واسطے بھی قید لگائی کہ تو اتنا دل جما کے کام کر کہ تینوں پسینہ آ جائے. اتنا نظر اپنے تے حلال کر کے تینوں پسینہ آ جائے. اسی طرح عورت واسطے بھی قید نہیں لگائی. آپ نے فرمایا نہیں عورت زندہ تاج نہیں ہے, قید کی جُتی نہیں ہے, عورت تیرا لباس ہے. عورت واسطے بھی قید لگائی کہ تو بھی حیا کا پیکر مار کے رہ کہ تیرے تے کوئی داغ نہ لگ جائے, کوئی دھبا نہ لگ جائے. تو بھی اپنے مرد کی حیا کا خیال رکھ کے بے بند نہ کر. یار محبت میں قربان جاواں سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کو کہ آپ نے کیا خوبصورت کردار, کیا خوبصورت گفتار, اپنا جان مال دھن من دھن. ایک بار میرے تے تھوڑے کریم آقا آج بھی عورت جڑی ہے معاذ سما معاذ اللہ جڑی آزادی پسند عورت ہو گئی, یہود و حنود دے کچر تے چلن والی عورت. میں قربان جاواں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت مقدسہ تو میرے تے تھوڑے کریم آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ نے آج کوئی رب دی بارگاہ چ دیو, آج کوئی رب دی بارگاہ چ دیو. تے یقین کرو سیدہ فرماندی نے میرے کان وچ بھی آواز کری. آپ نے اندر اپنی خادمہ کو بلایا, اندر اشرفیاں کی بوریاں دے ڈھیر لگے ہوئے. آپ ڈوری کھول دیا نے تے اپنی خادمہ نو جا کے کہنا کہ میرے محبوب دے سامنے ڈھیر لگا دے. خادمہ پھر آندی ہے, پھر ڈوری کھول دیا نے جا کے فرما دیا نے میرے محبوب دے سامنے جا کے پڑھتی جا. صحابہ کہتے ہیں اتنی اشرفیاں آئیاں کہ اتنا ڈھیر لگ گیا کہ سامنے تے کریم آقا دے چہرے دے وچ اشرفیاں دا ڈھیر لگ گیا. اپنا جان مال تن من دھن ہر شے قربان کر کے پھر میرے تو تواڈے کریم آقا نے سیدنا دے نال نکاح کیتا نا تے مکے دے کچھ جڑے کفار سب انہاں نے اٹھی کیتی کہ اے تے یتیم ہے, پیسہ دے کول نہیں. خدیجہ نے پتہ نہیں کیوں ویکھ کے دے نال نکاح کر لیا. لیکن میں قربان جاواں سیدہ فرماندی نے جڑی رات خواب وچ میں دیکھیا سی نا, کسے نوں کی پتہ کہ سونا کون ہے, کوئی پوچھنا نہ ہوے تے خدیجہ کول پوچھے جا کے سونا کون ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت سنیا نا تے آپ نے بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے عمراء جڑے سن انہاں نوں مکے دے وچ بلا کے اکٹھا کر کے نا تے اپنا سارا مال جڑا سی اس نوں باہر نکال کے ارشاد فرمایا اج تو بعد اے جڑا خدیجہ دا مال سی محمد رسول اللہ اپنا ہر شے قربان کر کے یار دے نام تو. پھر بھی آپ کی ارشاد فرماندیاں نے سونیا حق تو یوں تھا کہ حق ادا نہ ہوا. دوستان اچھا ضرورت ہے اس چیز کی کہ اسی امہات المومنین دی جڑی سیرت مقدسہ ہے اس کو اپنے گھر وچ عام کریں. اج ساڈے گھر وچ بے حیائی بے راہ روی دا دور چل رہا ہے. اج ساڈے گھر وچ پرنٹ میڈیا نے ساڈیاں بچیاں نوں کس رخ چلا دیتا ہے. اج ساڈیاں بیٹیاں اج ساڈیاں دھیاں کس رخ جا رہی ہیں. خدا را دوستان محبت اپنے اعمال اپنے احوال دا محاسبہ کرو. جن تو گھر جاوے اعلان تان کرے. میں قربان جاواں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی جوڑیاں تو آپ دی جوڑیاں دی دھور بھی ساڑی اکھاں دی کھڑک. آپ نے جتنا خوبصورت زندگی دا دور گزاریا, پیسے دے لحاظ کر, دولت دے لحاظ کر, آخری زندگی آپ نے یقین کرو کئی بچے چیزیں نال بھی روٹی کھا دی, کئی دن خاکہ بھی کٹیا بھی. میرے تے تھوڑے کریم آقا نے جو بھی مال سی دولت سی سارا رب کائنات کے نام سے قربان کر دیتا. لیکن سیدہ نے ساری زندگی گلا نہیں کیتا. اج دی بی بی کدی مرد دے اوکھا ویلا آ جاوے کہ تو سیدہ طیبہ امہات المومنین دی ازواج مطہرات میرے کریم آقا دی جڑی سیرت پڑھ کے دیکھنا. لیکن رونا ہے کہ دوستان اسی کتے اپنی بچیاں اج ساڈے بچیاں دے گھر کیوں اجڑتے پے. 80% طلاق دی ریشو آ گئی. کیوں آ گئی کہ ساڈی بچیاں جڑیاں نے, ساڈیاں بہناں جڑیاں نے, ساڈیاں بیٹیاں جڑیاں نے, اسی ازواج مطہرات دی سیرت جو انہاں نوں دور رکھیا.
آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ اسی عملی طور پہ اپنی بیٹیاں اپنی بھیڑاں نو سیرت جڑی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین دیاں جڑی سیرت ہے اس کو عام کیتا جائے گھراں وچ. سیدہ فاطمہ الزہرا دی عام کی وقت کی قلت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت جڑی ہے اس کو ہر وچ عام کیتا جاوے. سچی دسو کہ ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں بھیڑاں ازواج مطہرات کی سیرت کو عام کر لگیے تے سانو یہ معاشرے تے جڑے رولے نے سانو فیس کرنے پین. آج کیوں سانو فیس کرنے پے 80% طلاق کی ریشو کیوں ہو گئی؟ اس سارے گھر یہود و حنود کا قبضہ ہے. انڈیا دے فوج فلمات سے ڈرامے تے اسی بیٹیاں نو بیٹھن تو منع نہیں کر سکتے. اگر یاد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جمیع امہات المومنین جڑیاں نے اگر انہاں دی سیرت نو نہیں عام کر سکتے کم از کم اغیار کے ڈرامے سے بند کرتے ہو. اسے آکھیا سی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرما ہے یہود. آج ساڑھے گھران نے جو حالات نے جو ساڑھیاں بیٹیاں ساڑھیاں بھیڑا ساڑھیاں دھیاں نے جو لباس نے یقین کرو کہ صبح جو بیٹی جوان آلے جاوے جو لباس پاک جاتی ہے غیرت مند باپ غیرت مند بھائی آنکھ بھائی کے نہیں دیکھ سکتا. سچی تو سو دیکھ سکتے کیا تھوڑی لباس جڑا باپ یا بھائی آنکھ پار کے نہ دیکھ کھانا سے پانی پینے. جھرانی محبت اپنے اعمال اپنے احوال کا محاسبہ کرنا. نعرے لانا محبت رسول پکی نہیں ہوتی. غلام ہے رسول کے غلام ہے. یہ صرف نعرے دلال نہیں عملی قولی طور پہ اپنی ذات اپنے اعمال اپنے احوال کا محاسبہ کرو. اپنی اولادوں کا محاسبہ کر کے اپنی بیٹیاں اپنی دھیاں اپنی بھیڑاں نو میرے کریم آقا دی ازواج مطہرات دی جڑی خوبصورت یقین کرو کہ ایک تو ایک خوبصورت سیرت نظر آئے گی امہات المومنین کی. کوشش کرو کہ اس سیرت طیبہ کو اپنے گھر وچ عام کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت کو اپنے گھر وچ عام کرو. جس وجہ اپنے گھر وچ عام کر لو گے یقین کرو برکتاں ہو جان گیاں. عزت ملے گی رزق ملے گا دولت ملے گی ہر شے ملے گی. لیکن جدو مدینے والے دے اسوے تے عمل کرو گے. بھائی اللہ رب العزت سب اپنے اعمال اپنے احوال کا محاسبہ کرنے توفیق نصیب فرمائے. یاران محبت الحمدللہ ثم الحمدللہ. حسب روایت حسب سیر و افطار رمضان المبارک دا یہ خانے تے اہتمام ہوتا ہے. میرے شیخ کریم دا لنگر بیچنے شیخ کریم دا فیض جاری ہے انشاءاللہ العزیز. پورا مہینہ رمضان المبارک دا صبح سیر و افطار سلسلہ جاری رہے گا. جڑے سنگی رمضان المبارک دے مہینے کسی نو تنگی ہوئے وہ ساڈا مہمان ہوئے ساڈے واسطے باعث رحمت ہوئے.